السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کریم جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، حق کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، باطل کے راستوں کی نشاندہی فرماتا ہے۔ ایسا مقدس کلام جس مہینے میں نازل کیا گیا، اور جو کوئی اس مبارک مہینے میں حاضر رہے یا اس مہینے کو پائے، فلیصم، ہو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں وہ کرم نوازی فرمائی، وہ مہربانیاں فرمائی ہیں کہ سابقہ امتوں کو یہ فضیلتیں نہیں ملی۔ رمضان المبارک بھی اسی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیوں کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم فرماتے ہوئے رمضان کو عطا فرماتا ہے، تاکہ یہ امت یہ مختصر عمل کے ذریعے سے زیادہ ثواب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے والی بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو کثرت سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور کثرت سے گناہ گاروں کو بخشش کر دی جاتی ہے، یہ دوسرے مہینوں میں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کہا گیا زندوں کے لیے بھی یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، تو مرنے والے کے لیے بھی رحمتوں والا ہے کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے قبر کے عذاب کو اور سوال و جواب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینے کی وہ فضیلت یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ہزاروں گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ یہ پورا مہینہ ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی قدردانی جب تک امت کرتے رہے گی، تو اس کی قدردانی کی وجہ سے، اس مہینے کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر عمومی عذاب سے ان کو محفوظ فرمائے گا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کی امان رمضان ہے، یعنی امان کے معنی امن و امان۔ زمین کا کب تک باقی رہے گا؟ یہ رمضان کی جب تک قدر کی جانے لگے گی، جب تک رمضان کی لوگ قدر کریں گے، اس وقت تک زمین امن و امان کے ساتھ رہے گی، اللہ کی طرف سے عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ جب یہ امت
رمضان کی قدردانی چھوڑ دے گی، ناقدری کرے گی، تو اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ دنیا میں بھی امان ہے یہ رمضان کی وجہ سے، اور رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، اور آخرت میں بھی یہ رمضان المبارک اس میں اس کی قدر کرنے والوں کی شفاعت بھی فرمائے گا، سفارش بھی فرمائے گا، اور وہاں پر روشنی اور نور بن کر یہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے قیامت کے تمام مراحل کو آسانی سے طے کرائے گا۔ ایک روایت میں کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، میں قیامت سے پہلے ایک ایسی امت کو پیدا کرنے والا ہوں کہ میں اس کو 2 روشنیاں عطا کروں گا کہ وہ 2 روشنی 2 اندھیروں سے ان کے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک روشنی، ایک اندھیری کیا ہے؟ قبر کی اندھیری، تو قبر کی اندھیری سے بچنے کے لیے میں ان کو قرآن عطا کروں گا۔ جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، تو یقیناً خبر کی تاریکی اور اندھیرے سے ان کو نجات ملے گی، اور خبر ان کی روشن اور منور ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم یہ وہ دولت ہے کہ جو خبر میں بھی انسان کو یہ روشنی عطا کرتی ہے، خبر کو منور کر دیتی ہے۔ اور پھر دوسری اندھیری جو قیامت کی ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا، ظلمات، تاریکیاں ہوں گی وہاں پر، تو اس قیامت کی تاریکی سے بچنے کے لیے میں ان کو رمضان عطا کروں گا۔ یہ رمضان کی قدردانی کریں گے اور رمضان میں عبادت کر کے مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں کل قیامت کے دن ان کو تمام مراحل پر روشنی اور نور عطا کروں گا، اور اندھیریوں سے ان کو محفوظ رکھوں گا۔ تو یہ رمضان المبارک یہاں پر بھی دنیا میں بھی امان کا ذریعہ ہے، کل قیامت کے دن بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں جہاں انسان آگے بڑھے گا، روشنی، یہ روشنی بن کر، نور بن کر اس کی رہبری کرتا رہے گا۔ یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے شروعات اور ابتدا میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے اور ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے شب قدر۔ تو یہ مبارک مہینے میں جہاں پر رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت بھی ہے، روزوں کی فرضیت کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ مبارک مہینے کی فضیلت اگر دیکھا جائے تو یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ہے شب قدر۔ شب قدر کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکمل مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اب جتنا ممکن ہو سکے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا لے، اچھے اعمال کر، خیر خیرات اور نیک اعمال کر کے اپنے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا لے، اور اے برائی کے کرنے والے، برائی سے باز آ جا، یاد رکھ کہ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ شر کا مہینہ نہیں ہے، یہ گناہوں سے ترک کا مہینہ ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے باز آ جا، یہ فرشتہ ندا اور اعلان کرتا رہتا ہے، اور یہ ندا ہر روز رہتی ہے۔ اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کے لیے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے
کیا صبر کا مہینہ ہے؟ چونکہ انسان کھانے سے پینے سے اپنے جائز خواہش سے رکتا ہے، تو صبر کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے۔ تو چونکہ یہاں پر بھی اپنے کھانے پینے سے دن کے وقت میں جائز خواہشات سے رکتا ہے، تو رکنے کے معنی صبر ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، گویا کہ انسان کو صبر کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے۔ روزے کے اندر یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے یہ کئی ایک انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اندر، کہ جب روزہ رکھتا ہے ایک سب سے پہلے اس کو رکنا پڑتا ہے۔ رکنے کا نام ہی صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو کسی مصیبت کے وقت میں گلا شکوے سے اپنی زبان کو روکنا، اور کوئی غیر غلط کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے معنی صبر ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، کہ انسان کھانے سے پینے سے رکتا ہے، اور رکنے کے بعد اس کو ایک صبر کی پریکٹس ہوتی ہے کہ جب روزے کے حالت میں یہ جائز چیزوں سے رک رہا ہے، تو یہ اس سے روک کر اس کو آئندہ دنوں میں 11 مہینوں میں اس کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ جیسا روزے میں حالت میں تو جائز خواہشات سے کھانے پینے سے رکا رہا، یہ عام دنوں میں تو اللہ کی نافرمانی سے رکا رہے، یہ اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی تائید اور مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ، یہ بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ یہ ان کو ساتھ سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو مہربانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے والوں پر اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو جب تم مخلوق ہو کر یہ دوسرے مخلوق پر، مخلوق خدا پر رحم کرو گے، ان کے کام آؤ گے، اور ان کے ساتھ خیر خیرات کر کے ان کی ضروریات کی تکمیل کرو گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے غیبی خزانوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ ہمدردی کا، غم خواری کا مہینہ ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے غم خواری، ہمدردی کرو لوگوں کے ساتھ، سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، کسی کے دکھ بانٹو اور کسی کے دکھ میں کام آؤ، کسی کے پریشانی کے وقت میں کام آ جاؤ۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بندہ کا ہر عمل اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ نفل اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ یہ ہم پر سایہ فگن کیا ہوا ہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں، جتنا ممکن ہو سکیں اس میں کثرت سے عبادت کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ مبارک مہینہ یہ اس جیسے فضیلت والے ایام اور راتیں کیوں آتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم سے جو عام دنوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ غفلت ہو جاتی ہے، تو اس کوتاہی اور غفلت کی ہم اس میں تلافی کر سکیں، اس کی خاطر یہ مبارک مہینے آتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، بس ایک مہینے میں ہم عبادت کر لیں، ایک مہینے میں ہم قرآن کی کچھ تلاوت کر لیں اور روزے تراویح پڑھ لیں، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد 11 مہینوں میں ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں، اگر یہ تصور سے اگر عبادت کر رہے ہیں کہ ایک ہی مہینہ ہمارے لیے عبادت ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، ہمارے لیے بخشش اور نجات کا پروانہ مل جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ انسان 11 مہینے تک جو کچھ اس سے غفلت ہو گئی، کچھ اس سے
بھول چوک ہو گئی، کچھ عبادت میں کچھ کی کمی بیشی ہو گئی، تو وہ عبادت کی کمی بیشی، وہ غفلت و لاپرواہی، اور وہ کچھ سستی اس سے ہو گئی تھی، کچھ نماز قضا ہو گئی تھی بعد میں ادا کر لیا، کچھ فرائض میں کوتاہی ہو گئی تھی، یہ تمام کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی پابجائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عطا فرمایا کہ وہ تمہاری 11 مہینے کی جو تمہارے کمزوری اور تمہاری غفلت سے گزری ہے، اب اس مہینے میں تم اس غفلت کی تلافی کر لو اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی اس مبارک مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْهُ، تو اس مبارک مہینے میں روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور یہ کسی سے بھی یہ روزے کی فرضیت کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ فمن کان مریضا أو علی سفر، کوئی اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو بیمار آدمی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے، اس سے کہا گیا کہ جب تو صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے تو اس وقت قضا کر لینا۔ اگر سفر میں ہے، مسافر ہے، تو کہا گیا او علی سفر، سفر میں اگر ہے فعدۃ من ایام اخر، سفر ختم ہونے کے بعد تم اپنے مقام پر جب پہنچ جاؤ گے تو اس وقت اس کی قضا کر لینا۔ لیکن تمہارے سفر کی وجہ سے، تمہاری مرض کی وجہ سے روزے کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر سے کبھی یہ گر نہیں سکتے، ساقط نہیں ہو سکتے، اس کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اور اسی طرح بتلایا گیا کہ روزے کی فرضیت ہر ایک کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، اور بالغ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر روزہ فرض ہے۔ جیسا ہی بلوغ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے روزہ رکھنا یہ مسلمان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل معصوم ہوتے تھے، 4 سال 5 سال کے بچے، ان کو بھی روزہ رکھاتے تھے، پریکٹس کراتے تھے تاکہ یہ خوگر بن جائے، عادی بن جائے روزہ رکھنے کے۔ حالانکہ وہ اتنی عمر ان کی کہ بالکل معمولی کمسن بچے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6-8 سال کے بچوں کو بھی روزے رکھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو کچھ کھلونے وغیرہ دے کر ان کو دل بہلایا کرتے تھے، اور ان کو اس طرح ان کو پریکٹس اور مشق کرایا کرتے تھے۔ تو یہ روزے کی فرضیت یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ شعور اور بلوغ کے بعد سے ہر ایک کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور جو حاملہ خواتین ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ اگر نہیں رکھ سکتی ہیں تو بعد میں اس کی قضا رکھنا پڑے گا۔ اب عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلا رہے ہیں، یا حاملہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے کیا کفارہ دینا، کیا فدیہ دینا؟ تو یاد رکھیے علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ یہ اچھے خاصے لوگ جو بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمانے والا ہے، اب ظاہری طور پر اب فی الوقت وہ مجبور ہے روزہ رکھنے سے، جیسا کہ حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا مریض ہے وغیرہ ہے، تو ان کے اوپر سے روزہ نہ ساقط ہے، نہ ان کے اوپر روزے کا کفارہ ہے، نہ فدیہ ہے۔ یہ لوگ بعد میں جب صحیح ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، اور حاملہ عورت حمل کے بعد یا دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کے بعد اگر جب یہ مدت سے گزر جائے گی تو اس وقت اس کو روزے رکھنا ضروری ہوگا، اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ اب عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدیہ دے کر اس کے اوپر سے اتنے روزے کہاں رکھیں گے، 1 مہینے کے روزے پورے قضا ہو جاتے ہیں دودھ پلانے کی مدت میں، تو کیسا رکھ سکیں گے؟ تو اس لیے وہ فدیہ وغیرہ یہ دینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی عطا فرمایا ہے، 1 مہینے کے روزے آپ مسلسل ایک ساتھ مت رہیے، آپ 11 مہینے میں کبھی بھی 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، 2 کر 1 کر کے، ہفتے میں 2، پیر کے دن، جمعرات کے دن، اس طرح آپ پورا سال بھر 11 مہینے تک آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے سہولت بھی دیا ہے۔ تو غرض یہ کہ
یہ روزے کی فرضیت اور یہ روزے کا یہ حکم ہم کو دیا گیا ہے، اس میں ہماری مصلحت بھی ہے، ہمارے لیے بھلا بھی ہے، ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، ہر اعتبار سے فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، اور یہ قلبی فائدہ بھی ہے کہ قلب کے اندر جلا اور روشنی آتی ہے، جسم کے اندر تندرستی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیے آج ہم مختلف بیماریوں کا دورہ چل رہا ہے، بلائیں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور خطرناک قسم کی بیماری تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ہر کوئی پریشان ہے، بیماری کی حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی اس سے اطمینان کی کیفیت اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا فرما رہا ہے، اے لوگو تم روزہ رکھو تو میں تمہارے جسم کو تندرست اور توانا رکھوں گا، صحت مندی کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ تو یہ وبائی امراض میں، یہ بیماریوں کے زمانے میں یہ ہمارے لیے یہ حدیث شریف ہمارے لیے تسلی دے رہی ہے کہ ہم اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ مختلف قسم کی یہ خطرناک موذی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے تم روزہ رکھو، میں روزے کی برکت سے تم کو تندرستی عطا کروں گا، صحت عطا کروں گا، توانائی تم کو دوں گا، قوت عطا کروں گا۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے جسمانی تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی آپ مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور تجارتی مال کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر ایک کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، جتنا مال آپ کے پاس باقی ہے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے آپ نے 2.5% مال کی زکوٰۃ آپ نے نکالا تو آپ کا 97.5% مال آپ کا بالکل پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے زکوٰۃ نکالنے سے۔ تو یہی اسی طرح یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ تم جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تم جسم کی زکوٰۃ نکالو گے، کیا ہے جسم کی زکوٰۃ؟ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو جسم میں آنے والی بیماریاں، کمزوریاں، اس سب تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے جسم کو تندرست اور توانائی عطا فرمائے گا۔ تو یہ غرض یہ کہ یہ روزے کے اندر ہمارے لیے ہر قسم کے فائدے رکھے گئے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس کے طبی بھی فائدے ہیں، روحانی، جسمانی، اخلاقی، ہر اعتبار سے یہ روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ایسی عظیم عبادت، ایسی بہترین عبادت جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے دنیا میں، آخرت میں، اور آخرت میں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ہر ابن آدم کا عمل اس کے لیے ہوتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کرنے والا ہوں۔ تو یہ روزے کا یہ خصوصی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ اے لوگو یاد رکھو، ہر عمل کا بدلہ تم کو 10 نیکیوں سے لے کر، ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 700 گنا تک ملے گا، لیکن یاد رکھو تم روزہ رکھو گے تو یہ روزے کا بدلہ میں 700 گنا یا اور کوئی تعداد میں اس کو حد بندی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ روزے کا ثواب میرے اوپر ہے، میں جس طرح چاہوں گا اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا عطا کروں گا۔ بلکہ یا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ نیکی اور اجر و ثواب ہوتا ہے، روزے کا بدلہ نیکی اور ثواب نہیں، نیکی دینے والا، نیکی کرانے والا اور خالق کائنات خود اس کا بدلہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بدلہ بن جاتا ہوں، ہر عمل کا بدلہ نیکی ہے، روزے کا بدلہ خالق کائنات خود بن جا رہا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہوں کل قیامت کے دن، اور وہ میرے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اتنا عظیم اور بہترین
یہ عمل ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ فرضیت کو اور اس روزے کے عمل کو یہ وہی حضرات اس کو پابندی سے ادا کریں گے جو روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ایسے فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی روزے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا